وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وعلى آله الأطهار وصحبه الكبار اب نبوت کا کمال اولی صدیق سبحان اللہ یہ صدیق اکبر ہے نہ رہ گیا نبوت کا کمال اولی صدیق ڈرنے ہو ڈرنے کوئی نہیں اونچا بولو صدیق اکبر نہ اللہ نے مختلف بخشی گئے فری میں بخشی جاؤ گے داتا پاک کا ذکر بخشوا دیتا ہے خواجہ کا بخشوا دیتا ہے ذرے ہیں ذرے یہ ذرے ہیں اس آفتاب کے جس کا نام صدیق اکبر ہے سبحان اللہ سمجھ ہے وہ دیوانیوں ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام تسکین قلب مصطفیٰ ہے سبحان اللہ جو مصطفیٰ کا اعتماد ہے جو مصطفیٰ کا بھروسہ ہے جو مصطفیٰ کا پیار ہے جو مصطفیٰ کے دلدار بھی ہے صاحب غار ڈرنے کیوں اصلی سنی آپو مٹھے ہیں سنی صاحبوں مٹھے ہیں مٹھے نہ ہوا تو گھر کوئی کرنے نہیں وہ خدا کے بندہ یہاں میں بولو اللہ کی قسم ہے کسی کی چک چک دلنا مارا مانتے دے اللہ کی قسم مجمع چک لینا نصیب ہے مسیح دے تھر تھر کم ہے اس طرح بولو نبوت اولی نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر ہے جس نے جو مراد ہے نا پراؤٹوپیا لے کر نہیں بولنا پہ جس نے جو مراد ہے ہتھا چلا بچرا سبحان اللہ صدیق اکبر کا نام لے لو جے مراد پوری نہ ہوئے قیامت کے دن یہاں سے عقیدہ میرا بہت مضبوط ہے گناہگار میں پرلے درجے کا ہوں عقیدہ بھی میرا پرلے درجے کا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پکی ٹھکی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ اس کلمے کی قسم ہے جو ان کا نام لے گا اللہ کی بے حساب رحمت اس کو آڑے لے گی یہ میاں صاحب کا تذکرہ کریں حضرت جی بخشش تو یہاں ہی ہو جائے گی رب کعبہ کی قسم ہے میاں صاحب آپ کے دادے پردادے کا تذکرہ کرو فضل ہو جائے گا اور یا کا تذکرہ کرو رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور پوری امت کے اولیاء ایک کرو اور صرف نہ لینے ابو بکر سبحان اللہ ابو بکر پاک نہیں نہ لینے ابو بکر ایک کرو وہ دیوانے جس کی نالین کا ذرہ اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے بغداد کا عبدالقادر تڑپا رہا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں سارے سنی بیٹھے یا کوئی سجیوں کبھی ہو آیا ایک ممکن نہیں ہے آپ کو پیارا لگتا ہے ارے بھائی ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو حضور نے اعلان کیا فرمایا والذی نفسی بیدیہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے
جڑا یہ ان کا کمال ہے مولا علی کا ذکر چھڑا تو لگے گا جڑا دعا نے پلے نہ ہے ہی نہیں حضرت عمر نہ ذکر چھڑا لگ سی ہے جڑا دعا پلے نہ ہے نہیں اور کیوں نہ لگے کیونکہ یہ جس کے شاگرد ہیں وہ سرداروں کا سردار ہے سبحان اللہ ان سے بہتر تربیت کرنے والا ماں نے جمعیا ہی کوئی نہیں اللہ نے بڑھایا ہی کوئی نہیں کوئی دنیا تے آیا ہی وہ بیلیا مولوی کی تبلیغ اور ہے اور مفتی کی تبلیغ اور ہے اور صوفی کا طریقہ تبلیغ اور ہے اور نبی کا طریقہ تبلیغ اور ہے اور رسول کا انداز گفتگو اور ہے پر سارے اندازوں پہ بھاری انداز آمنہ کے وہ کیوں نہ ایسے لگے ان کو سکھانے والا کون ہے تربیت کرنے لگا ساڑھے پیر رجیے کی تربیت کرنے چوروں کی بھی کتب بنائی چھوڑ لی اور میں کیا سچی گل ہے میرا بابا بھی یہی کرتا رہے وہ چور رازن جس جگہ بنتے کتب ابدان ہیں بو امیرہ کے سوا ایسی گلی کوئی نہیں جیسا ماں میں چھپے آیا چور نگاہ عبدالقادر نل کتب بڑھ سکنا تو پھر دسو عبدالقادر پاک کے نانے کی نگاہ سے ابو بکر کیا بن گئے ان کی تربیت سے بہتر کوئی تربیت ہے ایسا کہ دو ٹکے نے ملا تو مولوی میں ان کو لورا کر لگا ایک پوتری نے ساڑھے کی رات کو لڑے اہل بیت کو سامنے رکھ کر صحابہ سے پھرتے ہیں اور صحابہ کو سامنے رکھ کر اہل بیت سے پھرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ اگر پتھر پہ پڑی تو وہ بھی مقبول ہے خدا حقیقت یہ ہے کہ جدھر جدھر نگاہ اٹھتی چلی گئی ادھر ادھر نور برستا چلا گیا کیسے ممکن ہے ان کا خالی رہنا اور کیسے ممکن ہے ان کا بلند نہ ہونا ان کے انداز جیسے کسی کا انداز سرکار کے انداز جیسا کسی کا انداز تربیت کرنے والا کون ہے اچھا بولو کون ہے والا حضرت بریلوی فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام میں نثار تیرے کلام یہ تو سمجھے ہی نو محمد رضا نام انداز کیا وہ فرمانے کلام سارے نے پر میں سارے آپ نثار نہ جی گلہ موسیٰ پاک بھی کی تھیاں عیسیٰ پاک بھی کی تھیاں بلے پر مصطفیٰ تو تھلے بلے بلے پر سونے تو تھلے تھلے وہ فرماتا میں نثار تیرے یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا یہ صرف آمنہ کے لال ہیں جو تربیت کرنے والے ہیں اور تربیت کیتی بھی یہ کیا کہ گالے چھوڑ دیو تھوڑی دری بات میں دسنا سوئی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر بھی ٹکا کے کریں کوئی رولا رپا پریشان نہیں ہونا کوئی رولا رپا علی پاک کے پیار کا نام ابو بکر علی پاک کے ہاں اور عمر فاروق کے قرار کا نام ابو بکر ہے یہ بالکل ٹینشن نہیں لینی اور نہ جنہوں لوگ جنہاں بہن گاج واج کے لوگ بندہ چلا ہو یا نظر اسا آپ اٹھ لے ہاں مٹھے ہاں پھر سانے جی کوئی نہیں بندے بولے چالے کوئی نہیں بولنا چالے کس کے نام پر اور آپ نے زور لگانا ہے اگر ان کے ناموں پر زور نہیں لگانا تو ہے ہی امت کے اندر خیر والی ہے یہ تو وہ جڑا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جس کی سلیکشن ازل سے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کر دی سلیکشن تو سنی نہیں ہوئی باری نہیں ہوئی مفتی صاحب کو پوچھو بلا ہوئی کہ نہیں ہوئی
کیا ہماری سلیکشن موسیٰ پاک کے لیے ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گہروں کے نائے ٹینڈے بیچن آئے ہو، آسانی سلیکشن آمنہ کے لال کے لیے ہے۔ حضور نے حیّہ صحابہ کی بالی کو فرمایا انتم نصیبی وانا نصیب لکم، فرمایا تم سنو، ہر ایک نبی کا حصہ تھا جو رب نے اسے دے دیا، میرا حصہ صدیق و عمر و عثمان و علی تم ہو، وانا نصیب لکم، تو تمہارا حصہ میں ہوں، میرا حصہ تم ہو، تمہارا حصہ، اور ابو بکر پھر ان میں بھی خاص ہے، اس حصے میں بھی خاص ہے، پھر سنو اس حصے میں بھی خاص ہے، ان کی سلیکشن ہوئی ہی سرکار کے لیے۔ تو ویسے میں مقابلی کدے نہیں کیتے نہ میں کرنا چاہنا پڑے، گل میں سنگی دسا مقابلے نہیں کرنے، ایک گل بڑی ڈیڈی ہے، پر ایک گل میں سنگی ضرور دسا، سرکار کی تکیہ نا نماز پڑھنے ہیں مولا علی، مولا علی پر میری جان قربان، میری ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، نسل قربان، ہر شے قربان، لیکن جنہاں انہوں نے کہا نا حرم شریف کی نماز پڑھنے ہیں حضور کی، نال بی بی اور پڑھنے پر سے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو مولا علی ابن آئے انہوں نے کہا سرکار کیا پہ کرنے ہو؟ حضور فرمایا چپ کر، میں تجھے دسن گل میں ہاں خاتم النبی جی، اللہ نے رسول علی خدیجہ ایمان میرے تے لے آئی، کوئی بھی میں دعوت دینا کلمہ پڑھی، انہوں نے کہا ایک عرض ہے ابھی رب کو پوچھتا ہوں، انہوں کو مشورہ کرتا ہوں، پھر تُس میں دلستا ہوں، یہ گل ذرا ہاتھ رکھا ہے ہونا پکا علویہ میں، یہ بھی ذرا رکھا ہے، یہ ساکر تو بھی کہہ لئے آپ کہہ لئے وہ دسنا پہ جیسے نات ہے علی نے لگی کے رکھا ہوگا نا وہ علوی انہیں جو سے شک ہے پر علوی بھی پکاں تو حلالی بھی پکاں، یہ جڑی میں گل پوری مرانا یہ گل سمجھے ہے، یہ گل سمجھے ہے، مولا علی آگے ابے رو کل پوچھتا ہوں کس کلوں یہ گل ہے موتی صاحب یا کوئی اور گل ہے بچے اور پڑھے لکھے بیٹھے ہو مولوی پرام بولو سبحان اللہ اور انکار مردہ تک کن دساں ایک گل تھی کہ نہیں صحابی صاحب آج تھوڑے جے تیری صاحب بڑی گئے مردہ تک کن دساں ایک گل تھی کہ نہیں مولا علی آج کی تھی میں ابے رو کلو پوچھاں ابے رو کلو تو ابے رو کلو مشورہ کے نساں جناب ابو طالب پورا کلو وہ گئے پھر انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا جی وہ آپ نے میں رسول ہوں اللہ نہ تا ماڑا کلمہ پڑھ انہوں نے کہا گل سن ماڑی پتریہ ماڑا غلط پاسا نہیں کرن لگا بالکل ایک پکی حدیث شریف سنانا پیا انہوں نے کہا پتریہ ماڑا پٹھے پاسے بھی ٹورن لگا سدھے پاسے ٹور سی چپ کری کہ جو آخنا منی صحیح ہے جی گل سمجھے یہ ہے انداز علی اور یہاں ابو بکر سے مت الجھنا ذرا رنگے ابو بکر بھی دیکھ لو جب یمن سے لوٹے تو قسم رب کی ابو جان لے جاؤ تیرا یار کہتے ہیں میں نبی ہوں تو جا کے بات کرنا تو صدیق اکبر نے دروازہ بجایا سرکار باہر نکلے کہا اعلان کر دیا کہا جلدی کریں ہاتھ پکڑے میں تو مدت سے انتظار کرتا تھا اب بولو گڑی گڑی نظر نظر گڑی گڑی نظر نظر گڑی گڑی نظر نظر گڑی گڑی نظر نظر اب ذرا سوچئے میں نے پہلے کہہ دیا مقابلے میں نے نہیں کرنے نہ ہم مقابلے کے ترجیح دیتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں نہ کبھی کیے ہیں لیکن جس کی کیا حضور پہ کرنے بچے ہو یہ حضور پہ کرنے اے حضور پہ کرنے پتروں اے اصل جن کھٹو تو نلیک پرنے در جنہ 14ویں 15ویں صدی ہے 1450 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہم اپنے کسی نلیک مرید کو آگے نہیں کرتے درس و قاری صاحب اللہ کو حاضر جان کر استانے پر میں کسی پھدو بندے نو اگے کرتا ہوں چڈو بندے نو اگے کرتا ہوں
میں چھان چھان کر بندے آگے کرتا ہوں کہ یہاں وہ بیٹھے جس کو میرے مزاج کی خبر ہے. اگر 1400 سال بعد مزاج ناشنا کو ہم قریب نہیں کرتے, مصطفیٰ مسلح پہ کیسا خیال کرتے ہیں؟ صدیق اکبر اور انہوں نے مسئلے کی لوڑ ہی نہیں سی دھیان کرے ہے نہ انہیں کہ اس نے ٹھاک صاحب میں مسئلے کو کھڑا, انہیں ایک باری بھی نہیں آگیا بھی مسئلے کو کھڑا کرو, ایک باری انہیں یہ نہیں آگیا بھی خلیفہ بڑھاؤ, ایک باری انہیں یہ نہیں آگیا میں آگیا کرو جے انہیں کیا گیا انہیں نے شوق سا وہ پھر جنہیں ایک باری حضور کسے قبیلے گئے سے مڑی آئے سے اگے ابو بکر پاک نماز میں پڑھانے سے پچھاڑی کا حضور کھلی ہے حدیث بخاری جناب ہے توڑ میری بڑھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچھو صحابہ نے ہیئر کری کی تصویر کی تھی تھے ہمارے ہاتھاں بات ہمارے ابو بکر پاک مسلح تو پیچھے آگے حضور پاک فرمایا کھلتا رہو کھلتا رہو اگے ہی کھل وہ نہیں کھلتے حضور نے فرمایا پیچھے ہوئی گئے یہ مسلح نے شوق سا تو موقع ملی کیا سا موقع ملا ہوا تھا وہ نہیں کھڑے پیچھے ہوئے تو دماغ میں رکھ لو کشمیر کے غیرت مند جوانوں ادھی نماز ابو بکر پاک نے پڑھائی تو ادھی سرکار ادھی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی اور آدھی نماز مصطفیٰ پاک نے پڑھائی. واہ 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 واہ, ایک ایسی بھی نماز ہے جس کے امام جو ہے سلام بھیجا سرکار نے فرمایا سنو ابو بکر میں تو یہ کہا چاہتا کھلتا رو کھلتا تو میرے انہوں نے کہا ابو بکر ابو کہا نے پترہ نہیں مجال کہیے تو سو کیا کھلے نہیں طاقت میرے میں حضور میں تھا کھلا تو سو پچھے میرا کیا حضور نہیں ہوئی سکڑا حضور چپ ہوئی گئے بھی نہیں فرمایا گستاخی کری گئے حضور خاموش ہوئے لیکن جب حضور نے فرمایا اپنی مرضے آپ پاک میں آخر میں مرو ابا بکر نے یسلی فی الناس لوگوں میں یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. اس میں بی بی اور اگے آئے سچے پیو دی سچی تھی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں گیا انہا ابی رقیق القلب نہیں یہ کھڑا ہو سکنا میرا ابا مسلم اے میرے آنکھاں تک وہ حضور ہے حکم نہ دے ہو میرا ابا آگے کھڑا ہو گئے نماز پڑھا سی کس طرح پڑھا سی اس کی خیال آسی تو سونا اٹھے ہی پیسی لوگوں کی نمازاں گڑبڑ ہو جا سب میرے آقا یہ حکم کسی اور کے لیے دے. حضور چپ ہوئی گئے مڑی کے پھر فرمایا بلاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. انہیں پھر مڑی کہا گیا حضور ماڑی گل تو سنو نا ابا میرا نرم دل نہ مالک ہے تسا نا عاشق ہے خیال تسا دے بس ہے ٹوئی گئے سی نماز ختم ہو جاتی سی جلہ دوئی باری بی بی پاک نے فرمایا تو پھر اس میں حضور بولے فرمایا چوپ اس کو تھی خاموش ہو جا اور یوسف کے بھائیوں کی طرح مجھ سے جھگڑا نہ کر میں اکیلا اسے آگے نہیں کھڑا کر رہا خدا کر رہا ہے. حضرت علی ابو بکر پاک نشان بیان کرو حضرت علی نہیں کام ہوئی کس نہیں کچھ حکم ہوئی کس نہیں لونیا نہ ایک کام ہے پر حضرت ابو بکر صدیق نے لون تو کچھ مولا علی کو دے کے مولا علی بھی تھئی ہے گھبراؤ نہ میرے کولے تھئی ہے تیرا بھی نہیں جانے علی کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے بالکل ٹینشن نہیں لینے یہاں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مسئلے پر حضور نے نہیں کھڑا ہونے دیا. یہ مفتی صاحب سے پوچھیں یہ علماء سے پوچھیں انہوں نے حدیث شریف پڑھی نہیں ان کو ازبر ہوگی کہ جب سرکار کریم نے ایسے کر کے پردہ ہٹا کر دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑا کر چھوڑیا حضرت عمر فاروق کی نماز بھی شروع ہوئی نماز بھی شروع ہوگی تو حضور بعد میں کہہ دیتے نا نماز کا حضور سے زیادہ کچھ جاننے والا ہے نماز کی باریکیوں کو نماز کی لطافت کو نماز کے عقائد کو نماز کے معارف کو نماز کے اثرات کو نماز کی تمام تر رموزات کو حضور سے بہتر جاننے والا کون ہے. حضور نے اندروں فرمایا اور اتنا اچھا فرمایا کہ پوری مسجدی آواز پھری
سرکار نے فرمایا ہرگز نہیں عمر کو پیچھے کرو، نہ خدا مانتا ہے نہ مومنین مانتے ہیں۔ اور بولو گلی گلی نگر نگر، گلی نگر نگر۔ یہ تو حضور نے فرمایا، نماز پڑھائی اتھے پجی، دھیان رکھے اتھے پجی نہیں۔ کوئی سمجھو اتھے پڑھائی نماز، اتھے آدھی پڑھائی، اتھے پڑھائی سمجھیں۔ فرمایا نماز توڑ دو، عمر نماز پوری نہیں کرائے گا۔ حضرت عمر نے اٹھی سلام بھیج چھوڑا، ہٹیں نماز توڑ دی۔ فرمایا ابو بکر کو آگے کر، دوسرا جنا کیا ہوئی نہیں کوئی سکتا، ابو بکر ہی آگے ہو گیا۔ ایک قبلہ یہ مقام کون دے رہا ہے؟ آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ آگے کون کر رہا ہے؟ اے تکو تسا سمجھ رہے ہو قاری صاحب جنہوں بریکیاں کی تسا نصاریہ تو زیادہ سمجھ رہے ہو، گلہ کی بچلی کی سمجھو، آلی سرکار اور آخرے تس راضی ہو نہیں سمجھ لگنی بھی، تس راضی ہو، اور چھوڑو ساری دنیا کی تسا راضی ہو۔ او بھائی ساری دنیا کو چھوڑو، جب مصطفیٰ راضی ہے تو پیچھے رہ کیا اور حضور فرما رہے ہیں ما نفعنی مالو ابی بکر و ابو بکر، فرمایا جو نفع مجھے دیا ابو بکر نے مجھے دیا۔ یہ سب تبصرہ کرنا تھا پتہ نہیں کیا ہوئی کچھ ہے مسیحی جی، جس کا نام ساری دنیا کے لیے نفع مند ہے۔ کچھ ہوش کرو، حضور کا نام پوری دنیا کے لیے نفع مند ہے، اور حضور فرما رہے ہیں مجھے نفع دیا، مجھے، اور جو پوری دنیا کو نفع دیتا ہے اسے نفع مل رہا ہے، جس سے مل رہا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ بیان ان کی شان کرنا مقصود ہے قبلہ، اور ان کا چہرہ حضور کے لیے تسکین دے رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں اس نے مال اور اس نے دولت جتنا بھی نفع دیتا کچھ ہے نہیں دیتا، اور سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے اچھا بولو دے دیا جنہیں ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ وہ قیامت کا جڑا دے ساتھ ایک اگلی گل بھی سنی کرو، ایک دوسرے مقام پر فرمایا میں تجھے آج بتلا دوں جماعت، اے میرے صحابہ کی جماعت تمہیں بتا دوں اس احسان کا بدلہ اللہ اس کو کیا دے گا۔ جماعت نے عرض کی تھی ہمارے ماں باپ قربان دسو کیا دے گا؟ فرمایا کل قیامت کے دن پوری میری امت کو ایک طرف کرے گا اور فرمائے گا ابو بکر سائڈ پہ ہو، اے سارے ایک پاس ہے، تو کلا ہو اور میرا دیدار بغیر پردے تو کر، اے بدلہ ہی اس احسان دا جڑا میرا یار کہتا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں معاملہ کیا ہے۔ یہ حضور کا دل و جان قربان ہے صدیق اکبر پہ۔ نکے نہیں گلہ نہ سنے کرٹی ہیں ذاکر سپر فلانے ٹکانے یہ وہ جی اور دو گلوں کرنے اصل وچ اساں اہل سنت اور حضور دی امت اصل دلاں وچ اہل بیت دی محبت بہوں ہے الحمدللہ۔ بے شک بے شک ہر چاہیے تو صحیح کہ نہیں، نس وچ اہل بیت دی محبت، اساں نے خون نے ایک قطرے وچ اہل بیت دی محبت ہے، یہ ساڑے کی جان ساتھ رہے۔ مثال کے طور پر اگر تساں تھے کوئی باوے کی مننے والے 4 بندے 10 بندے 20 بندے 100 بندے ایسے بیٹھے ہوں بابے خادم رضوی رہا کی تو کوئی بندہ تسوں کی چھکنا چاہے تو اسے ایک باری اگنا خادم رضوی جی نالے نہ شیر ہی بولی تساں فٹوٹ پھسی گئے اگوں پاویں تسوں کی پنجرے بائی کی جتھا مرضی نہیں کرے وہ بھائی جڑا کنڈا ہونا نا اس نے گوشت لینا پینا تو مچھلی کہاں پھنسلی نہیں سمجھ لگی۔ وہ اہل بیت کا جھانسا دیتے ہیں اہل بیت جیسا کوئی نہیں، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، اہل بیت جیسا کوئی نہیں۔ پر یہ دسو نا اہل بیت کی تساں تکیا منہ انہوں نے حالی گلہ کرنی ہے اہل بیت جیسا کوئی نہیں تو وہ منڈے آپ گھٹانے لے تکو تساں نہ ہرتا نہ تکو۔ وہاں پر کھوڑ میں تقریر کرتے ہوئے ہم نے ایک مرتبہ کہا تھا جب وہ اس تلاڑے نے جو ذاکر ہے بہت بڑا اس بڑی چور چوران کے کی تھی صدیق اکبر پاک کے لیے، تو مجھے وہ لالا کھوڑ والا جو ہے انہوں نے تھا بندہ ایک آیا بڑا پونکی چلا گیا، ہم نے کہا رکھو پروگرام ہم بھی آتے ہیں لاندے ہیں پھر تک دیں تکے کدھر جاندے ہیں تو دانے کدھر جاندے ہیں کیا کر لگایا پھر پہلا تو ہم نے مارا نا دبکا سوڑیوں والا اور وہ حالی دبکا نہیں کہ یہ ذہن میں رکھنا جو اس پاسے بیٹھے ہیں سارے وہ حالی دبکا نہیں پتروں دبکا بھی بندہ مارنا مجھ کچھ نہیں ہے کلے دے سارے پہلا دبکا ہم نے یہ لگایا ہم نے کہا تلاڑا لکھ
پتھر پہ لے کہ تو مجلس پڑھنا ہے پیڑ میں جا یا علی کا دیدار تو کرا یا ہم کراتے یہ میری بات نہیں ہے میری ادھر گلاں کری جو جناب صدیق نے یوں کیا تو غصب کیا تو فلان کیا تو ڈھگان کیا اور تمہیں کیا پتا کیا کیا صدیق نے اپنا فیصلہ ہی نہیں کیا تمہاری مت ماری ہوئی ہے کہاں سے کیا اپنے پاس وہ نہیں تھی منجی پر حضور پاک علی پاک کی لمحہ بایا تو علی پاک کی اتھے چھوڑیا نا اور میں کہا تم اس گلے میں جواب نہ دے سکنا ہے تو میں پرتی کے مارا پرتی کہتے تو ساتھ رہنے نے موقع نہ ملے تلاڑے بتا منجی کیا ہے مانا کہ وہ مصطفیٰ کی چرپائی ہے مگر بتلا چرپائی قیمتی ہے یا مصطفیٰ قیمتی ہے بس فیصلہ کرتے ہیں چرپائی قیمتی ہے یا مصطفیٰ قیمتی ہے حضور نے چرپائی پر مصطفیٰ کو مرتضیٰ کو لٹایا اور ہم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے میں آنا اور حضور خدا اللہ کی امانت ہے لوگوں کی امانتیں علی کو دی خدا کی امانت ابو بکر جتنی اہل بیت کی محبت ہے کہ بعض اوقات ہم پر شیعہ ہونے کا لوگ گمان کرنے لگتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا کتنی شدید محبت ہے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی کتنی شدید کہ ہماری گفتگو سننے کے بعد بعض اوقات بندوں کو خیال گزرتا ہے کہ تحقیق کرو کہ جنا شیعہ نہیں مگر وہ شیعت نہیں ہے اہل بیت کی محبت ایمان ہے مل کر بولو کیا ہے ایمان ہے حسن پاک کی محبت کیا ہے ایمان ہے حسن پاک کی محبت کیا ہے ایمان ہے مولا مرتضیٰ کی محبت کیا ہے ایمان ہے سیدنا زہرا کی محبت کیا ہے ایمان ہے مگر جو صدیق کا انکار کرے وہ بھی شیطان ہے اول خلیفے کا نام ہے ابو بکر صدیق کیڑے خلیفے کا اول اے منہ چوچا بول سو اول پھر بولو اول پھر بولو اول پھر بولو اول پھر بولو اول اور دوم خلیفے کا نام ہے سیدنا عمر فاروق اور سوم خلیفے کا نام ہے سیدنا عثمان علی اور چوتھے خلیفے کا نام ہے مولا علی اور ذرا مولا علی نے بھی کدے سنا ہے کہ کدے سنو تے مولا علی فرماتے ہیں من لو یکلی رابع فلے لعنت اللہ لائف لعنت بھی ہونا نہیں ہے من لم یکلی رابع فرمایا جس نے مجھے پہلا یا دوسرا یا تیسرا کہا وہ لعنتی ہے میرے رب نے مجھے چوتھا بنایا سبحان اللہ زور نہ ہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری من لم یکلی رابع جیڑا میں نے چوتھا نہ آگے ہوئے کہ اللہ دی لعنت یہ مولا علی کا فتوہ ہے اسے سمجھیں صدیق اکبر کی محبت کا تو این ایمان ہے وہ سکون ہے سرکار کا پھر بولو کیا ہے حضور کا کیا ہے بس وہ طلحہ صاحب نہیں آئے نہیں اللہ کی قسم نہیں آئے اس آگے یہ تو کوئی بابا کوئی سر پھرا جا ہے اس کی یہ پتہ نہیں سر پھرا تو واقعہ تو ہے بابا بہت سر پھرا ہے اجیے خالی قسم گل نہ کرنے جلائے پڑا پیڑ پہ آت پتہ بھی لے گی اللہ کے فضل و کرم سے پیڑ پہ آ نہیں نا اپنوں کو ہم کچھ نہیں کہتے یہ ہمیں رگڑا لگاتے رہتے ہیں اور یہ ان کی بھی نادانی ہے اپنوں کی کہ جنہیں ہم کچھ نہیں کہتے وہ سمجھے ہمیں ہی ہے حالانکہ وہ ایک راز ہے کہ ان کو ہم کچھ نہیں کہتے ایک راز ہے جو ایک مرتبہ بھی دل سے یا رسول اللہ کہتا ہے اس پر ہماری جان ہم نفس کے لیے لڑائی نہیں کرنا چاہتے نفس کے لیے اپنی انا کے لیے آپ ہمیں گالیاں دیں ہمیں کافر کہیں ہمیں کتا کہیں بلا کہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہاں بات اصول کی ہے اصول کی صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہے اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہے اگر آپ اہل بیت کے منکر ہو گے آپ کے پلے تب بھی کچھ نہیں بچے گا ہمیں ساری زندگی سے صدیق اکبر نام کرنے لوگ کن کو نہیں جس بندے اہل بیت نے بارے کوئی غلط گل کی تھی وہ پیا صحابہ نہ نام کرنا ہے وہ جنمی ہے
جس بندے اہل بیت نہ ناقدہ اور صحابہ کی چھوڑیا وہ اہل بیت نہ ہے ہی نہیں، وہ نہیں جہنم نہ کتا ہے. کہ ذہن میں رکھیں دونوں طرف جہاں دونوں چیزیں حضور کی ہے. حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کا اے نہیں، ابو بکر منی کا اے نہیں، و عمر منی کا عذر نہیں، و عثمان منی کا لسانی، و علی منی کا روحی. فرمایا ابو بکر ایسے ہے جیسے میری دونوں آنکھیں، اور عمر ایسے ہے جیسے مجھ محمد کے دو کان، اور عثمان ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی زبان، اور علی ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی جان. کسی ایک کے بھی منکر ہو سکتے نہیں ہے. رہ گئی بات حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کی، وہ صحابہ کرام کے اندر ظاہری بات ہے کہ مسلح سے کھلو گئے اور حضور نے کھڑا کیتا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آگے کیا. پیچھے کوئی بات رہ جاتی سب کے بولو کوئی رہ جاتی. اب آپ ذاکر کی بات سنیں، کسی مولوی کی بات سنیں، حضور کی بات کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ چل سکتا. اور یہ اعلان میرا تو نہیں ہے کہ ایمان سارے تو پاریس نے، یہ کوئی مولوی بتا بھی نہیں سکتا. یہاں پر کون بیٹھا کوئی بتا سکتا؟ اگر آپ سب یہ کہیں کہ ان کی پگڑی بڑی ہے لہذا یہ متقی ہیں تو ہم فوراً بخاری کی حدیث پڑھ دیں گے. پھر کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ آپ پھنس جاؤ گے. کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کس کے اندر ایمان کتنا ہے وجوز آمنہ کے لال کے، وجوز آمنہ کے لال کے ہے. حدیث شریف ہے سرکار باروں اندر داخل ہوئے، صحابہ کرام سیدھی بھی گلاں پہ کرن جی اے بھی جناب بہوں نیک ہے، وہ بھی بہوں نیک ہے، وہ بھی بہوں نیک ہے. سرکار حضور نکلتے نا اجلے چو، سرکار فرمایا تساں کی کیا پتہ ہے نیک نے؟ انہوں نے کہا حضور نمازاں بہوں پڑھنے. فرمایا گل سنو ماڑی نمازاں بہوں پڑھنے. فرمایا تقوی اندر چھپیا ہوا ہے. یشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى صدری ثلاث مرات ثم قال التقوی هنا التقوی هنا التقوی هنا. یہ حضور کی پتہ ہے کس وچ کتنا ایمان ہے، کس وچ کتنا ایمان ہے. اور حضور فرمانے لو وزینا ایمان و ابی بکر بے ایمان جمیع امت. جے ایمان تولیا جائے، جے ایمان ابو بکر نہ پوری امت نے ایمان نہ تولیا جائے لراجع ایمان و ابی بکر. ابو بکر کا ایمان بھاری آئے. ابو بکر کا ایمان کیا ہوگا؟ اونچا بولو، اے مجمع لڑ کر کے بولو ابو بکر کا ایمان بھاری ہے. اور ڈرنے کیوں؟ اونچا بولو ایمان بھاری ہے. اپنے آقا کی گل کرنے کو کوئی شرمانے ہو؟ اونچا بولو ابو بکر کا ایمان بھاری ہے. یہ ترکڑی کلیگ تولو، یہ ترکڑی کلیگ ہے تولو. کون تول سی؟ یہ تو دسو گل ترازو کہاں سے لائیں گے اور کون تولے گا؟ یہ خیال نہیں میرا عقیدہ ہے. پہلے اس طرح کی بھی سمجھو حضور سارے نے ایمان کی جان لی. اچھا بولو حضور ایمان کی جانن، اس نے وزن کی لی جانن. حضور فرما رہے ہیں اگر ایمان تولا جائے میری امت کے ایمان کے ساتھ، اگر ایمان تولا جائے میری امت کے. اور یہاں میں مفتی اسلم صاحب صرف آپ کے لیے کرنے لگوں گا. اور میاں صاحب توجہ کرے، اے میرے صاحب تصور دھیان کرے. اتنے میں گل کرنا یہ حدیث دلیل ہے اس گل نہیں کہ پوری امت وچ مولا علی نا سب تو وڈا محب ابو بکر صدیق ہے. یہ دلیل ہے. ہوں پوچھو مارے تم کتھوں دلیل ہے؟ یہ حضرت ابو بکر نے ایمان کی گل بھی ہونی میاں ہو میں تم کتھوں کہانی کلی آ رہے ہیں؟ میں دستا ہوں اس وقت حضور پہ فرمانے بھئی جے ایمان تولیا گچھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نا پوری امت نے ایمان نال تو پاری روسی ابو بکر نا ایمان. دوئے پاس ہے حضور فرمانے بھئی علی محبت ایمان نہیں علامت ہے. دھیان رکھے کہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے. ایمان ابو بکر نا سارے تو پاری ہے. مطلب یہ کہ علی اور مرتضیٰ سے پوری امت میں کوئی اتنی محبت نہیں رکھ سکتا جتنی ابو بکر صدیق سے ہے. حال سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ جی 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 اے علی کی محبت بھاری ہے تب تو ان کا ایمان بھاری ہے. وہ حب علی علم من الایمان. اور فرمایا مومن تجھ سے محبت کرے گا. مومن تجھ سے محبت کرے. جتنی ایمان ہو سی اتنی محبت زیادہ ہو سی.
سمجھ لگنی پہ ایمان جتنا ہو سی محبت زیادہ ہو سی اور فرمایا ابو بکر کا ایمان بھاری ہے لہذا علی کی محبت بھی بھاری ہے ہونے نہ دعا میں کوئی جدائی ہو سکنی پھر بولو ہو سکتی نہیں یہ جو تمہیں پٹڑی سے اتارتے ہیں ان کی باتوں پر نہ جایا کرو حضرت مقابلے کرنا جی حضرت علی گیا جی فلانا گیا جی وہ بھائی گیا ہوئے ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے رسول کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کلیت فنا فی الرسول ہے کلیت فنا فی الرسول ہے جڑا بندہ فنا ہونا نا جی اس نے علامت ہونی ایک تکی نے مرید شرید پیرہ نے نقشبندیاں چیتا بہت زیادہ ہی ہے نا یہ کام یہ تکی اللہ اللہ کرنے لینے سیفیاں چیتا بہت کتھے ہو سیفی تھی یہ کرنے لینے ہو کہ کونی یہ تکنے بھی لینے ہو کہ کونی یہ کونی کسا کرنے ہو وہ پائی یہ جب پیر کی تکنے ہو نا تکا تک یہ جڑا تکنے ہو نا پیر کی تھوڑی عرصے بعد آپ نے آپے کی شیشے تکو پہلے پیران کی تکنے ہو پھر تھوڑے عرصے بعد آپ نے آپے کی شیشے تکو تو سنی شکل پیران رونی گا سی کیا ہو سی پیران ہے گولڈے والے نے مریدہ نہیں شکل گولڈے والے زلفان رکھی ہونی ہو پگڑی کو بدی یہ لگ رہا بھی یہ گولڈے والے بیٹھے اچھا تو سن تک لو ہے پیر صاحب رحمان صاحب نے جڑے تھی پہ انہوں نے یہ سلطان تک کوئی انہوں نے سلطان ملنی ہے کہ نہیں ملنی نقیب اللہ شاہ صاحب وہ قصور ہے اس جڑے نے مرید تک لو بالکل باوے آپ نے جیسے کی تھے یہ گلہ کی سمجھا ہے جڑی میں گل پہ کرنا ہے صرف صوفی سمجھی سکنا میاں جی صرف صوفی محبت شیخ جتنی شدت کی ہوتی ہے صورت بھی اسی طرح تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے سیدنا صدیق اکبر اتنے فنا ہوئے ذات مصطفیٰ میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صورت بھی مصطفیٰ کی شبیہ ہو گئی سبحان اللہ یہ گل پھر سمجھو اے علماء کرام ضرور سمجھو اے علماء کرام ضرور سمجھو آپ شریف ہوں حضرت حسن پاک حضرت حسین پاک جڑے شبیہ ہے وہ فطرتی عمل ہے وہ کیا ہوں جڑے ماڑے دو پتر ہے پاپا وارث وہ جڑے ماڑے دو پتر ہے وہ ماڑے پر نہ ہوئے گیسن تو کچھ سب گیسن وہ پتر جے ماڑے تو ماڑے پر ہی گیسن نہ یا نانی پر گیسن یا نانے پر گیسن یا دادی پر گیسن یا دادے پر گیسن اتنی ہوئی سکنا بھی بلوچستان کو صاحب چلے گئے وہ ایک کم نہیں ہو رہا ہے کوئی ہو رہا ہے جتنا کم ہو رہا وہ پتر اپنے پیو پر دادے پر نانی پر نانے پر چلے گسنے یہ فطرت ہے تو حسن پاک اور حسین پاک حضور کی شبیہ ہے یہ ہے فطرتی لیکن صدیق اکبر شبیہ مصطفیٰ اور بھائی یہ نئی فطرت نہیں ہے یہاں اندھی محبت بھی شامل ہے سبحان اللہ اندھی محبت اللہ اکبر زور سے بولو اس کی آنے توجہ ہے تعدیل ہے نقشبندی ہے توجہ ہے آگے نا مانگ مڑ کیا مانگنا ہے اس کی آنکھوں توجہ ہے تعدیل کا ایوے نہیں ٹالا ہے نہ ٹلے ہے آنکھ گونگلیاں کو مٹی نہ لائے توجہ ہاں بہت ساریاں ہونی ہیں صوفی سارے سونے جڑے پیران کی پیسے دے گئے میاں ہونا کی بسایا کرو میاں اور مڑے یار بھی گئے تے برا نہیں پیر اگر آگا نا پیسے کی نہیں کہ جی جو اللہ کام کرسی ہو جائے نا جی حضرت جی کے دعا تو کرنے ہیں میں رہنے ہوں ایک مہربانی کرو توجہ اتحادی کرو کیا کرو توجہ ہے وہ پیر کامل ہویا جناب تو ایک بڑی پیرا سے نہیں سکتا تقسیب ہوئی جناب اتھو ہوئی گا پر ایک کوئی گروہ چاہیے نا جڑا سکھایا ہے گروہ ہے دیکھ سے کوٹ پیر سے میں اسے لئے ہونا سا حیدرآباد وہ ایک مرید انہوں نے نمی آخر جی مہاردر پیر تکنے نہیں توجہ نہیں کرنے ہیں کوئی گل دسو میں کہا تو یہ کتنا عرصہ ہوئی کہ مرید ہوئے اگر 15-20 سال ہوئی کہ مہاردر توجہ نہیں کرنے میں کہا پتر تو توجہ کروائی نہیں یہ تو توجہ کرواؤں گے یہ ہوئی نہیں سکتا تو توجہ نہ کرے اگر نہیں میں غریب اتنا شاید نہیں کرنے میں کہا نہیں پتر تو چاچ نہیں آتا میں تو پٹی پڑھائی بھیجنا اس باری تو کدوں کیسے جڑا میں ڈیڑھ بعد گیا میں کہا ہوں جس طرح میں بھیجاؤں اس طرح بھیجا یہ توجہ کیا نہ کی تھی تو می کامل نہ کی جڑا کیا جی وہ سوی ریاض وہ پیرا جناب اگر جنیا تو پہلے دس تو اس کی ملی کا ہے پہلے تو یہ جنہ سے اس کوڑے نے پترہ دسیا پھر اناؤنس کی دسنا چاہیے صاحب یہ گرو ملے آنے یہ گرو کوئی بندہ ملے نا تو اسے کھانا پیر کیا وہ توجہ اتحادی کا توجہ اتحادی قیامت کے دن بھی ظاہر نہیں ہوگی اللہ اللہ یہ یاد رکھنا تو
جی دوسری توجہ ہوئی نا عام توجہ وہ کیا سی تھوڑی دیری واسطے ہو سی او پاپا یہ جنازے بڑا اللہ ہونا تاں ایک گل میں کی تھی توجہ تعدیر روح تک اتر جاتی ہے روح تک اور وہ توجہ تعدیر اس کی مثال میں چیزیں نا خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی ایک کون ہے خواجہ باقی باللہ اے انکار سرکار نے سہی نہ کے دسو پاپا ارشاد صاحب ماڑی گل سنو ناراض نہ میں جس نے وہ محبت کرنا اس کی علامہ فاما کو نہ آکھنا اس کی پاپا ماما چاچا بابا اللہ سبحان اللہ پاپا ماما چاچا بابا تمہیں بابے عبدالقادر انہوں کی بھی بابا آکھنا یہ دھیانہ ہے رکھے ایک دنہ میں ایک بندہ نا تو جیرا بغدادی نے لگنا ہے بوم پر بے اجائیں میں کہا کیوں بابا آکھنے میں کہا تو بابے نمانے ہی نہیں پتا میں کہا اردو چنا کہنا ہے بابا میں کہا تو پتہ ہے بابا کس کی آنے بابا با نا مطلب ہونا ساتھ مڑی پھر بابا وہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ ہو سبحان اللہ تو جڑا ساتھ ساتھ نہ رہ سکتا ہے وہ بابا نہیں اچھا بولے پاپا مڑی گل سنو تسا پاپا ارشاد یہ جاننے ہو باقی بلی اور کی یہ باقی بلا وہ جڑا ہے کہ جس نے صفانی توڑ تمور لنگ پر پئی سی وہ سفر تمور لنگ وہ بادشاہ ہے جڑا ظالم ترین بادشاہ یہ وہ ہے تمور لنگ ہے جس سلطنت عثمانیہ نے سلطان بازید کی پنجرے میں بند کیتا تھا پنجرے بند کی ترک سوت ہے آگا سا ہے کچھ ہے ہندوستان یہ اتنا ظالم تھا تو لنگ اس کی آنے لنگڑا تھا کیسا لنگڑا لنگڑا نے نا فارسی بھی لنگڑے کی تو وہی تمور لنگ جڑا ظالم ترین بندہ تھا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دربار وچ خانقاہ وچ ذکر پہ آ گئے اللہ ذکر جمعراتی ذکر ہویا سنگی سارے ملی چلے گئے اس لئے پھول ہونے سے تو سب تک کندرہ نے پتہ نہیں کندر آخنے ہو کیا آخنے ہو کندر ہی آخنے ہیں ڈاب یا ڈیب یا جو بھی آخنے مطلب خالی گلے کی سمجھانے نہ رہنا وہ ڈاب یا ڈیب نہیں جناب ہونی سکھے سب وہ سنگیاں ساریاں آگے چاہیے تو سنگی بھر مسلے سے انہوں نے پیرا نہیں دور شوٹ مٹی میں تھی وہ سوا چھڑیاں نے مٹی اڈری چنگی تو راہ جا آم پہ کسنا سا اس میں چوک رہا تمور لنگ پہ لنگ ہے تو وہ ٹوڑ جناب آئی نے اس نے منہ ہے تو اس آگیا وزیر کی تحقیق سکا تجھے پتہ نہیں ہے ہم نے یہاں سے نہیں کرنا تھا اس آگیا بابا جی پتہ سا اس آگیا تو تجھے پتہ نہیں ہے کہ طریقہ کار کیا ہے اصول کیا ہے اس آگیا جی کہ بلا مشکیزے نل پانی بھی چھڑکایا سا سوائیاں بھی کرائیاں سیاں پر میں ایسا شرائنہ نہیں سا بتا پر یہ صوفی ذکر پہ کرنے میں تو سوائی کرائی تھی راہ دے میں یہ نہیں سا پتا کہ یہ صوفی کراتی اللہ ہوئی کرنے اس آگیا یہ کون ہے انہاں آگیا خواجہ باقی باللہ نہیں خان کا تھیات ظالم سا پر تھیا خوش نصیب دعا کرو بندہ گناہگار پہ آوے اللہ آسان کی بدنصیب نہ یہ گل ماڑی کوئی صوفی سمجھ سی ادھروں گناہگار ہونا اور گل ہے تو بد نصیب ہونا اور گل ہے یہ دھیان رکھے گناہگار تو وہ بھی سا نا جس ایک راتی حضور نے نام کی چمیاں سا اے علماء کرام انہوں نے پیرانی جتیاں مڑیاں کھانا سرمانے کو پوچھو اصل اللہ تعالیٰ میں آسانا 100 سال تک اس بندے گناہ کیتے سے اور اس نے نامہ اعمال کوئی نیکی نہیں سی یہ گل ہے جی اور جلا موت اس کی آئی اس کی چائی کی سٹی چھوڑے آتے مری گیا چائی کی سٹی مزبلے پر کوڑے کرکر نے ٹھیرہ پر او اللہ تعالیٰ اللہ موسیٰ اللہ پاک نے فرمایا چکو اس کی موسیٰ پاک اس کی چنگی طرح نوالو اس کی کفن پہناؤ عزت نال اس کی دفن کرو انہاں گیا الہانا انہا بنی اسرائیل قد شاہد ونہو میرا سانا بنی اسرائیل ساری گواہ ہے کہ 100 سال پاپ کیتے اس ہے نہیں عزت محفوظ نہیں اس نے ہتھوں رہی ایک گالی دپڑ بھی کرنا رہا جھگڑا پیڑ بساد بھی کرنا رہا اللہ پاک نے فرمایا ہاں انجی ہے اساں طرح کلما کان نشرت روتا نظر یہی ہے بات جو تو کر رہا ہے موسیٰ لیکن میں اس رات کا کیا کروں جس رات میں اس نے تورات کھول کر نام محمد کو ایمانداری سے مجھے بتلاؤ سارے میری جان آپ پر قربان ایمانداری سے بتاؤ بندہ گناہگار تھا کہ نہیں بولو
وہ مسجدی چ بیٹھے ہو وہ گناہگار تھیا سا پاپے ہو کہ نہیں پھر جنتی کیوں ہوئی گیا اوے خوش نصیب دعا کرو اللہ ساڑے بخت چلے گا اللہ ساڑے کی بے ادب نہ کرے اللہ ساڑے کی بے ادب نہ کریں ولیوں نہ بھی بے ادب نہ کریں فقیرہ نہ بے ادب نہ کریں پاویں جتنا مرضی ہے کوئی گناہگار ہوئے اللہ ساڑے کی گناہ تو بھی بچائے اور جڑی گل میں راضی نہیں سی اس کی نسی چھوڑی اگوں تو کی سمجھ اچھا پاویں نہ میں کرنی سی کری چھوڑی گناہگار اللہ کی مقبول ہے پر گستاخ منظور نہیں پھر بولو نہیں گناہگار اللہ کو مقبول ہے پر گستاخ نہیں ہے گناہگار کو بابا اور تھے ہوئے پٹن چشتیاں نہ بادشاہ ہونا کیا نہ باوے نہ فرید الدین گنجے شکر باوے کتاب لکھی روزہ الصالحین اس کتابہ میں باوے گل لکھی فرمانے پہ گرینچ گئے خواجہ صاحب کیڑے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو اس ویلے اسپیکر سپیکر کو نہیں ہونے سے بڑی ساری لوگت ہونی سے ڈم 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 زور نہ لوگ بجانے سے اتھا بجائی اسے گرین بندے اسے گیا وہ خواجہ صاحب آئے راتی رہن نہیں لگے آج چلے گئے سن جس زیارت کرنی کری گئے حضرت بابا صاحب فرمانے کہ اس گناہ کی شرابی سجنا پر فقیرہ نہ محبت کرنے درویشہ نہ وہ اس کو پیتی اسی اس ویلے نشے پھول اس آ گیا ظلم ہویا آج بھی پہلے پتہ لگا ہے کہ میں آج نہ پیا چھٹی کری نہ بابے کی ملنا تو بابا آرد کر خواجہ آرد چلے گا سن میں ایک مشہ کہتا سن وہ اس وقت جتنا ہی پیتی اتنی پیتی اتنے ہی ہاتھ روکی گیا منہ جو صاف صوف کیتا چپ قریب نکلی آیا منہ ہے گیا پلہ رکھیا لینے وچ لگی گیا منہ ہے گیا پلہ رکھیا لینے وچ لگی گیا یہ بابا فرید اور فرمانے کہ بلا فرمانے منہ ہے کہ پلہ رکھیا لینے وچ لگیا وہ ہاتھ نپی نا خواجہ صاحب نے پلہ چمیا لنگی گیا گل گئی مکی گئی راتی کو رہا وہ فوت ہوئی گیا اس سے راتی اور بابا اور فرمانے فرید پاک ہے کہ اولیاء کی ایک جماعت نے اسے دیکھا قبر اس کی جنت کے بابوں میں سے بات سبحان اللہ مجھے آپ بہت بڑا پاپی سائیں ہے کیا ہویا جواب انہوں کی دیتا بھئی اتحاد میں پاپی سائیں لیکن فرشتے جلے سختی کرنے لگے نا آواز میں کرنا نہ سنی آپ نے میں نہیں پتا کچھ نہیں آواز سی آواز ہے اس کی چھوڑ دے ہوئے میرے دوستوں میں ایک دوست نے ہاتھ کی چومی اللہ ساڑھے کی اولیاء نے بھی گستاخ تنور لنگ پر گل بھی ہونی سی اس نال بھی ایک جڑی گل ہے یہ مجدد صاحب کی یہ تو چونکہ ہر بندہ اپنے پیرے کی گل لے رہا تو فرید پاک نے پیر تو خواجہ صاحب تھے انہوں نے اپنے پیرہ نہیں لکھی مجدد صاحب نے پیر باقی ملا ہے انہیں اپنی پیرہ نہیں لکھی وہ ہر بندہ اپنے پاسے زور دینا نا اے جس طرح تسنے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے وہ نہیں فرمانے وہ فرمانے واہ واہ پیر ہمارے واہ واہ پیر آپ پیران دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے تو سچی بات یہی ہے ہر بندہ اپنے پیر والے پاسے زور دے میں بھی ویسے ادھر ہی زور دے چونکہ میاں صاحب کے جو مرشد ہیں وہ میرے بھی مرشد ہیں سبحان اللہ میاں صاحب کی بیعت ہے کتنے بل ہے یہ اجرا شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ فیض ہے یہ سارا یہ دمڑیاں علی سرکار نہ فیض انہاں نہ فیض ہے اجرا شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے 5-7 مرن گوانڈڑیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑھے تے ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوار نت بھلے تے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے تے سونجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار سبحان اللہ اے راز نہیں گلاں انہاں کی نہ کھلوایا پئی او کیڑی کتی ہے جڑی مرنی چاہیے جڑی ٹوں ٹوں کرنی وہ کتی مرے تے بندہ پتہ نہیں کتے پہنچی گئی یہ وہ اصل میں یہ حضرت اجرا شاہ مقیم والوں کی ساری لین ہے پھر وہ آگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو گل بہت لمبی ہوئی یہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ توجہ کی تھی اور لوٹ کے ذکر صدیق اکبر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ بندہ 14 بندے انہوں کو آ رہے مہمان اس میں لنگر خانے کوئی روٹی پانی کو نہیں سی اتفاق نہ باہر روٹیاں پکانے لا تندورے لا تکنا پیسہ بھی 14 بندے آ کے تو باوے انہوں نہیں عادت مبارک ہے پہلے روٹی کھلانے پھر گل کرنے وہ دوڑنا آیا اس آگے حضور میں اجازت دیو تو میں نے کہ روٹی کھلائی چھوڑا انہاں آگے کھلائی چھوڑ اس روٹی چھوٹی آندھی تو دور ہے اپنوں جیڑا بھی کوئی نال نون پیاز آندھا کھلائی چھوڑا وہ جلہ کھلائی پلائی رہا تو اس آگے بابا جی میں دیو اجازت میں جاواں انہاں آگے نہیں اندر اجرے چاہ پڑھنے کی گل وہ اندر اجرے کی نہیں اس کی فرمان لگے مانگو کیا مانگنا اس آگے بابا جی میں اللہ واسطے روٹی کھلائی کسی چیز نہیں لوڑ نہیں انہاں کہا جے تو
لالچے کھلایا تو میں بڑے کو پوچھا ہی نہ یہ نہیں پتا تو اللہ واسطے کھلائی میں تو ہی پوچھنا منگ اس آگیا بابا جی رہ گئے انہوں تندورے والا جانا سا سیانا بھی بہت سا اس کی بھی کوئی گرو ملے آج میں دلی روٹنے کرنا وہ دو ترے بڑی جلے انہوں آگیا منگ ہوئے تو اس کا آگیا نا تو پھر بابے نہ آنے کا منگ ہوئے اس آگیا بابا جی پھر دیسو جی منگ سا انہوں آگیا ہاں اس آگیا پھر توجہ کرو نہ چاہتی بابے نہ ایک کوئی کیا یہ روٹیوں پڑھنے رہا ہے یہ کیا کون ہے کون ہے یہ جنہ کیڑا ہے ایک دو بڑی تو کیا نہیں رہا ہے انہیں توجہ فرمائی جلے اندر اجرے چو نکلتے نا تو باقی بلے دو سے اصل میں باقی بلہ ایک ہی ہے اصل باقی بلہ لیکن تکنے والے تکے وہ پریشان ہوئی گئے پئی باقی بلا اور کیڑے روٹیاں پکانے والا کیڑا ہے تو 14 بچوں ایک جنا مون گرو سا سیانا کاری وارث صاحب اس 13 باقیاں کی آگیا میں دسی سکنا مڑا پیر کیڑا انہاں باقیاں آگیا کس طرح داڑھی ایک جی رنگ ایک جا روپ ایک جا اس آگیا میں تجھے دسنا جس نے پیر ڈولنے پہ نہ یہ روٹیاں والا جانا جڑا جمی کے ٹرنا پہ میرا پیر کیا پہچان اس میں انہوں آگیا نوی نوی اس کی برایت ملی اس ملنا نہیں پیا یہ ڈولنا پیا جانا ہاں آجے چلی گئے یہ توجہ اتحادی ہے یہ تھی توجہ باقی باللہ کی اور ہم جس کا ذکر 15-20 منٹ پہلے کر رہے تھے وہ باقی بلے کی نہیں حبیب اللہ کی توجہ ہے ہند میں اگر توجہ باقی باللہ کرے تو وہ شبیہ اپنی بنا دیتا ہے غار میں اگر حبیب اللہ کرے تو شبیہ کیسی ہو جائے یہ 3 دن اور 3 راتیں کتنی؟ 3 دن اور 3 راتیں 3 راتیں صدیق اکبر پاک کی داڑھی سے مس کرتی تھی حضور کی داڑھی پاک سے پترو اس گلہ کی سمجھو نہ میں تھوکیتا نہ میں پٹنا ہاتھ جوڑنا انہاں الٹا پلٹا لوگوں نے گلہ سنی کہ کدے صحابہ نے خلاف نہ ہوئے اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر نے اسا آنے آئے اللہ ساڑے کی حضور نہ دیدار کرا وہ جنے اس جنے نہ مقدر تک ہوئے اسا خالی خوابہ دیدار مگنے ہاں وہ جنا حضور کی 3 دیہڑے 3 راتی چولی چ بڑی تے بیٹھا رہا ہو چولی وچ اور داڑھی مبارک نہ داڑھی مبارک حضور لگنی سی میاں جی حضور میرے قبلہ اور دیدار ہو رہا ہے دیدار اس پر بھی کلام ہے لمبا نہ کرنا چاہنا میں اتھے بھی کچھ گل ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت روڑی چھوڑیاں یہ صدیق جو ہے وہ جو ہے جس عشق کی بھی وقت بڑی چھوڑے عشق سڑے کی وقت مانا ہاتھ ملاؤ بابا اے پرائے کتنی کو دور نہ ہوئی وہ عشق سڑے کی وقت مانا تے یہ صدیق کو ہے جس عشق کی وقت پایا عشق کو وقت ڈال دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جو نچیا عشق ہے جو نچیا عشق نچیا صدیق اکبر نے نچایا عشق ہاتھ جوڑے جس نے ادھا نام ابو بکر صدیق ہم بھی محبت کرتے ہیں پتہ ہے قاری صاحب کو پیروں سے کرتے ہیں بزرگوں سے کرتے ہیں اندھی کرتے ہیں پر پھر بھی ڈر نہیں رہے پوری نہ پہنی پیر پوجا کی چھوڑ پوری نہیں پہنی اللہ نے حکمت مجھے اور وہاں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں نا 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 کھلو 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 میں صحیح بات سمجھا کھلو کھلو جب ریکار ایک پہلا گل کس نے کیتی ہے مولا علی پہلے کچھ نہیں بولو 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 مولا علی سپیکر والے پاس نہیں تکنا باہر در تکنا پہلا گل کچھ نہیں ہوئی مولا حضرت نے ایک طریقہ ہے کہ بعد وچ گل اپنے علی کرنی یہ اعلیٰ حضرت نے ایک طریقہ بعد وچ گل کیڑی کرنے ایاں چانے نہ گلے کی تو بعد وچ گل پہلی سو اپنے علی ہونی یہ پہلی گل انہاں کیتی مولا علی نے واری تیری نیند پر وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ نالی بابا اور پتہ ہے کیا ہونے بریلی علی بابا اور نالی جوڑی گانے
صدیق بلکہ فرمانے صدیق بلکہ فرمانے نہیں یہ تو مولا صدیق دنیا کیا لگی گیا وہ نہ سمجھے وہ نہ سمجھے نماز فرض ہے نماز فرض انہوں نے نیند پر وارا لیکن جان بچانا نماز سے نہیں بڑا فرض ہے جان بچانا نماز سے بڑا فرض ہے وہ فرماتے ہیں علی پاک نے تو نماز واری صدیق کا دل توڑ چھوڑیاں انہیں نماز کروا چاہی صدیق بولو بلکہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے وہ جراب انہوں نے اس واسطے نہیں نا ڈنگایا سپے کرو حضور چھک پاک لاسن لوحاب پاک تمیم بچائی کی نسل تو موڑی کی نسل یہ انہوں نے نیت ہی نہیں تھی انہوں نے کہا یار پر قربان ہونے نا یار پر قربان ہونے نا موقع مل گیا موقع اللہ نے مجھے 2 نمبر بندہ نسنا دھیان رکھے ہماری بات یہ پکی گلے پاپا مرد رہتا کو ٹائم زیادہ تو نہیں ہوئی گیا اے ہوئے 10 ہو پاپا جو نے ٹائم زیادہ تو نہیں ہوئے 10 جلدی 10 وہ کو نہیں خیر آپ کو اسرائیل کی بات کو شروع کر سانس نہیں پیا وہ جلدی کو اچھا توجہ پھر توجہ کافی ہے میں ذرا مست جاؤں کوئی اپنی زیادہ کوئی شروع یہ نہیں اس نے کوئی تھوڑا بڑائی کوئی گل نہیں کرنا اچھا جی گل سنو جی اگے صدیق بلکہ غار میں جائن پہ دیکھ